In Medina, Muslim, Jews, and people of other faiths live together peacefully under an agreement known as the Charter of Medina. It guaranteed religious freedom and equal right to all communities. Islam also teaches kind and good manners. A Muslim should speak politely, help others, and show good character. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the best among people are those who have the best manners. آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار جامعہ ازہر الہندیہ اور معہد علی بن ابی طالب لتحفیظ القرآن زید پور کی جانب سے مدرسے کے اندر بچوں کے استقبال کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، ایک پروگرام آیوجن کیا گیا۔ بڑی سنکھیا میں مدرسے میں بچے موجود ہیں۔ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے کتنے مؤدب، کتنے مہذب ہیں۔ ان کو راشٹر نرماణ کے لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ کل ان میں سے کوئی ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام بن سکے، تاکہ کل ان میں سے کوئی محدث بن سکے، تاکہ کل ان میں سے کوئی مولانا ابوالکلام آزاد بن سکے، تاکہ کل ان میں سے کوئی سر سید کی سیرت کو، سر سید کی سنت کو آگے بڑھا سکے۔ ان کی کوشش یہ ہے مدرسوں کی کہ راشٹر نرماణ کے لیے ایسے بچے تیار کیے جائیں جو راشٹر کی ایکتا اور اکھنڈتا کو سنشچت کریں، اس کی انٹیگریٹی کو انٹیکٹ کریں۔ یہ مدارس ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جنگ آزادی میں ان کا کیا رول تھا، کس طرح سے ان بوریا نشین علماء کرام نے ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرایا، کس طرح سے انہوں نے انہی میں سے کوئی خالد ہوا، کوئی حسرت موہانی ہوا، کوئی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی شوکت ہوا، کوئی شیخ الہند کہلایا، کوئی مولانا ثناء اللہ امرتسری کا مقام پایا، کوئی مولانا آزاد کا مقام پایا۔ اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہمارے جو سائنس داں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، جنہوں نے کیا کیا نہیں دیا۔ ٹوپی لگایا کرتے تھے ڈاکٹر کلام صاحب، ان کی سیرت کو کم لوگ جانتے ہیں، اور اب عالم یہ ہے کہ ٹوپی کو عیب سمجھا جانے لگا۔ تو اس لیے آج ہم بات کریں گے اس مدرسے کے بارے میں جس میں بڑی سنکھیا میں بچے آئے ہوئے ہیں، اور یہ بچے راشٹر کے لیے اور راشٹر کی ایکتا کے لیے سمرپت ہیں۔ یہاں یہ قرآن سیکھتے ہیں، یہاں یہ ہندی، اردو اور انگریزی زبان کو سیکھتے ہیں، یہاں یہ اور دوسری بھاشاؤں کو سیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا جو مانوتا کا سندیش ہے، اسلام کس طرح سے دشمن کے ساتھ بھی محبت اور معدت کا معاملہ کرتا ہے، اسلام کس طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کرتا ہے کہ الجار جار ولو جارا، پڑوسی پڑوسی ہے گرچہ وہ تمہیں تکلیف ہی کیوں نہ دے۔ تو اس بات کو سکھاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، جو اس بات کو سکھاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، اور جو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ جوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہاں یہ بچے سیکھتے ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فَإِنَّكُمْ تُرْزَقُونَ مِنْ ضُعَفَائِكُمْ، تمہیں روزی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ تم اپنے کمزوروں کی عزت کرو، اپنے سماج کے اس طبقے کو جو شوشت ہے، جو ونچت ہے، جو پچھڑا ہوا ہے، اس کو اس کا اپلفمنٹ کرو، اس کو یقینی بناؤ۔ اس پروگرام میں جامعہ کے ذمہ دار مولانا اظہر مدنی، جو مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے انتہائی پرمدلل تقریر کی، انہوں نے بچوں کو حالات کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ مولانا شیس ادریس تیمی صاحب، ڈاکٹر شیس ادریس تیمی صاحب بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے، جمعیت اہل حدیث کے بہت اہم رکن ہیں۔ سعید الرحمان سنابلی جو اس ادارے کے انتہائی اہم اور معتبر ذمہ دار ہیں، جن کی ذمہ داریوں میں ادارہ آگے چل رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، جو اس ادارے کو اپنے خون و پسینے سے سینچنے کا پریاس کر رہے ہیں، وہ اس پروگرام میں موجود تھے۔ پروگرام میں مولانا ابو بکر صاحب، ارشاد ریاضی صاحب جو علاقے کے ذمہ دار ہیں، معروف انٹرپریٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وسیم ریاضی صاحب، اور بڑی سنکھیا میں لوگوں نے حصہ لیا، نسیم صاحب اور دوسرے بڑے ذمہ دار۔ یہاں پر بچوں نے عربی زبان، انگریزی زبان، اردو زبان، ہندی زبان، الگ الگ بھاشاؤں میں اپنے جوہر دکھائے۔ بچوں نے کیا کچھ کہا، ذمہ داران نے کیا کچھ کہا، اس نمونے پر ہم آپ کو چھوڑے جاتے ہیں، اس ونتی کے ساتھ کہ ان بوریا نشین علماء کرام کی، ان کمزور بچوں کی عزت کریے، ان کی مدد کریے، ان کا تعاون کریے، ان کا سہیوگ کریے۔ تو اپنے علاقے میں اگر آپ کے یہاں کوئی مسجد مدرسہ ہے تو جمعہ کے دن آپ جو خطیب خطبہ دے اس کے لیے کم سے کم کچھ ہدیہ نذرانہ
اور کھانے کا انتظام کریے، ان کی عظمت کو یقینی بنائیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو در در جا کر کے ان بچوں کے لیے آپ سے چندہ مانگتے ہیں، آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اور کئی بار آپ کی بدسلوکیوں کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے اس میں وہ اٹل اور اڈگ رہتے ہیں۔ اس لیے ان کی تکریم کریے۔ اگر آپ کے آس پاس میں کوئی مدرسہ ہے، کوئی دھرم شالہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی اور دوسری جگہ ہے، وہاں پر جائیے۔ جو کمزور لوگ ہیں آپ وہاں خدا کو پائیں گے، ان کی خدمت کریے، ان کی تکریم کریے، ان کی تعظیم کریے۔ سماج میں جہاں بھی کوئی ونچت ہے، جو پچھڑا ہوا ہے، کوئی کمزور ہے، آپ کو خدا وہاں ملے گا۔ آپ کو خدا اس کمزور انسان کے پاس ملے گا جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کمزور انسان کے پاس ملے گا جس کے پاس تن ڈھکنے کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس فاقہ ہو رہا ہے، جس کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے، جس کے یہاں یومیہ چیزوں کا انتظام نہیں ہے۔ آپ وہاں پر جائیے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بہت سارے ایسے بانیان میں لوگ مل جائیں گے جو ایک طرف جامعہ کی خدمت کرتے تھے، دوسری طرف جھگی جھوپڑیوں میں جا کر کے ان فاقہ نشینوں اور بوریا نشینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں آپ میری رائے ضرور دیں اور بنے رہیں وطن سماچار کے ساتھ۔ Teachers and my dear friends, Assalamu alaikum. And the life of Prophet Muhammad clearly show that Islam encouraged kindness, respect and fairness toward non-Muslims. First of all, Islam teaches respect for human dignity. The Quran says that Allah has honored all human beings. This means every person deserves respect no matter what religion he or she follows.